اوکے جرمن، آج جو آپ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو ایک تو وہ فوج کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں مائنڈ سیٹ ہے۔ کوئی اگر بندہ یہ سمجھے کہ آپ بہت پڑھاکو ہیں اور آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، تو یہاں پہ سگے بھائی آئے ہیں، 950 والا رہ گیا اور 750 والا ہو۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ 950 والے کے گردن میں سریا تھا، 750 والا ہمبل تھا۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنا پروگرام ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ سوچتا ہے اور کرتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک انیشل ٹیسٹ میں جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ انٹرویو ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی 155 لانگ کورس میں جب لڑکے یہاں پہ انیشل کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں سے تب بھی ان کو میں کہا کرتا تھا، پر وہ میری بات مانتے نہیں تھے کہ بھئی انٹرویو ہی سب کچھ ہے۔ اور اس کے لیے یہاں پہ آپ کو ڈیلی صبح گراؤنڈ میں آدھا گھنٹہ رننگ اور ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، آدھا گھنٹہ گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، بات چیت کرنے کی پریکٹس، پبلک اسپیکنگ۔ اور پھر دوسرا جو فیز یہاں پہ ہوتا ہے وہ یہاں آپ کلاس میں آتے ہیں، یہاں پہ وہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، آئی کیو ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے اور اکیڈیمک ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو میں ادھر جہاں پہ ہمارے آئی ایس ایس بی کا ٹاسک اور آبسٹیکلز کا سیٹ اپ لگا ہے وہاں پہ بھی جانے کو کہتا ہوں۔ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو آپ چلو آبسٹیکلز بھی کر لیں، تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کام میں نے بعد میں آئی ایس بی میں کرنا ہے، اور پلس وہاں پہ جو آئی سی ایس بی کے ریپیٹر ہوتے ہیں یا جو آئی سی ایس بی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک لڑکا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ جا کے آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ اس نے انیشل ٹیسٹ پاس کرنے میں کیا کچھ کیا۔ اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آپ کو اس کی اسپرٹ کا سمجھ آ جائے نا، اس میں اتنی زیادہ پڑھائی ہے ہی نہیں۔ لیکن جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں یار، یہاں پہ لڑکے میرے پاس آئے، خود تیاری کی اور وہ رہ گئے، اور جب دوبارہ میرے پاس آئے، جب ان سے میں نے پوچھا، کسی نے کہا جی میں نے 8000 سوال یاد کیے تھے، کسی نے کہا میں نے 10,000 کیے تھے۔ میں کہا یار یہ تو 300-400 سوالوں کی مار ہے، بس اتنے ہزاروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انٹرویو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرویو کا لیکچر جو ہے وہ اگر آپ جائیں گے یوٹیوب پہ تو وہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے انٹرویو کی، وہاں پہ انٹرویو کے لیکچر بھی پڑے ہوئے ہیں، پلس لڑکوں کے موک انٹرویوز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ انٹرویو زیادہ آئی سی ایس بی بیسڈ ہیں، لیکن انٹرویو دیا کریں اور پہلے سے ہی جو ہے وہ جو کپڑے آپ نے پہننے ہوتے ہیں وہ پہن کے اس کی تصویر کھینچ کے وہ آپ دکھایا کریں۔ یہ جو فزیکل ٹریننگ ہم کرتے ہیں، ڈیلی رننگ اور ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فزیکل ٹیسٹ ہے، رننگ، پش اپ، سٹ اپس، چن اپس، پل اپس اور ڈچ کراسنگ، یہ ہو جائے۔ بٹ یہ بڑا مقصد نہیں ہے۔ ڈیلی رننگ اور ایکسرسائز کرنے سے بندے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، یہ بڑا مقصد ہے۔ باقی آپ جوان لوگ ہیں، ایون اف یو ڈونٹ پریکٹس، آپ کو کہا جائے کہ یار 8 منٹ میں 1 میل بھاگ لو، آپ بھاگ لو گے۔ اور اگر ہم فزیکل کی بات کریں تو فزیکل میں جیسے میں نے کہا اوور آل سب سے مشکل ٹیسٹ جو مجھے لگتا ہے وہ انٹرویو ہے، اور فزیکل میں اوور آل سب سے جو مشکل ٹیسٹ ہے
وہ ہیں پل اپس. پل اپس اگر آپ سے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ کو پش اپس اور سٹ اپس زیادہ کرنے ہیں. باہر یہاں پہ راڈ لگا ہوا ہے, اس کی جو ہے اس کے اوپر پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی جو مشکل چیز ہے وہ انٹرویو. اس کے بعد پھر جو دوسری مشکل چیز ہے وہ ہے ایکیڈیمک ٹیسٹ. ایکیڈیمک ٹیسٹ مشکل اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا. ایون اف اتنی موٹی کوئی آپ کو میں کتاب دے دوں اور کہوں اسی میں سے کر لو آ جائے گا, تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. ایکیڈیمک ٹیسٹ کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پریویس کورسز میں کوشچنز آئے ہوتے ہیں وہ آپ کو گروپ میں بھی بھیجے جاتے ہیں, وہ آپ اگر کر لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار پڑھا کریں. اب یہ جو ہسٹری ہے نا, یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک یتیم سبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہوگا, لیکن جو لوگ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو پڑھائی میں اتنے ہلکے ہوتے ہیں وہ بی اے میں ایم اے میں یہی ہسٹری مسٹری اسلام مطالعہ پاکستان اسلامیات بھی ہسٹری ہے ٹائپ آف, وہ رکھ کے بس وہ سنا ہوگا آپ نے جی اس نے 2 ایم اے کیے ہیں 3 ایم اے کیے ہیں, نوکری نہیں مل رہی. وہ لل پشوری کر کے ایم اے کیے اس لیے نوکری نہیں ملتی. تگڑے ایم اے کیے ہوں تو یہاں پہ ہم نے لوگوں کو ایم اے فارسی کر کے ٹاپ کر کے تو گورنمنٹ آف ایران آئی اور اس کو اٹھا کے لے گئی. انہوں نے اس کو ایم فل کرایا, پی ایچ ڈی کرایا. میں 2005 کی بات کر رہا ہوں, میرا دوست تھا اس وقت اس کو 2005 میں 2.5 لاکھ روپیہ پر منتھ کی جاب لگی فارسی پڑھ, لیکن اس نے تگڑی پڑھی فارسی, دل پشوری نہیں کیا. اسی لیے اسی طرح جو آپ کو کوشچن دیے جاتے ہیں وہ پلے لسٹ میں بھی موجود ہیں, آپ کو نوٹس کی شکل میں بھی پی ڈی ایف کیے جاتے ہیں. ان کو بار بار پڑھا کریں اور انجوائے کر کے پڑھا کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کوشچنز آتے ہیں وہ اسلامیات کے آتے ہیں. اگر ہم خالی اسلامیات کو ہی پکڑ لیں کہ یار اسلامیات میں کس طرح کے کوشچنز آ سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ سب نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ٹیسٹ 11ویں 12ویں جماعت میں سے ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارا ٹیسٹ پلے گروپ سے لے کے 12ویں جماعت کے بیچ میں ہوتا ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی, 622 عیسوی میں. یہ ہم نے شاید 6ٹھی جماعت میں پڑھا ہوگا, شاید 7ویں میں 6ٹھی میں 5ویں میں. تو اسلامیات کو لے کے جو سب سے شروع میں سوال آتے ہیں وہ آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے. ابھی اگر آپ کو میں بولوں کہ ہر بندہ کاپی پینسل کھولے اور انبیاء کے نام لکھے تو میرے خیال میں ہر بندہ 20-25 انبیاء کے نام بغیر کوئی نوٹس کنسلٹ کیے لکھ لے گا. اب انبیاء میں کچھ باتیں کامن ہیں جس کے بارے میں کوشچنز آتے ہیں. اینڈ اف وی اسٹارٹ وتھ حضرت آدم علیہ السلام, تو کامن کون سی باتیں ہیں سب میں؟ ایک تو یہ ہے کہ سب کا پیشہ کیا تھا, وہ کرتے کیا تھے, ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان پہ کتاب کون سی نازل ہوئی. وہ ہمیں پتہ ہے کہ مین 4 انبیاء ہیں جن پہ آسمانی کتابیں مین نازل ہوئی. اور پھر ہر نبی کا آپس میں کیا رشتہ تھا, وہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں دفن ہوئے, یہ کچھ کامن باتیں. باقی ہر نبی کا ڈفرینٹ ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال آتا ہے کہ جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تو آپ یہاں پہ کہاں لینڈ کیے دنیا میں؟ سری لنکا میں. حضرت اماں ہوا جو ہے وہ میدان عرفات میں سعودی عرب میں, حجاز میں. ان دونوں کی میٹنگ جو ہے وہ عرفات میں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام
کا جو پیشہ تھا وہ کسان تھے. ہی واز اے فارمر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہ آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا شیز علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے. سوال آتا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے، ویسے تو ہم سبھی انہی کے بیٹے ہیں، لیکن جو مین جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کسی کو آئیڈیا؟ 3، حابیل، قابیل اور شیز، 3 بیٹے تھے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ، کچھ باتیں میں بتا اس لیے نہیں رہا کہ وہ آپ خود تلاش کریں، جتنا خود تلاش کریں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر. پھر اگر ہاں ایک اور چیز، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک لقب ہے صفی اللہ، اور ایک اور لقب کیا ہے؟ ابو البشر. بشر بن بندہ، ابو ابا جی، بندوں کے ابا جی. پھر دوسرے پہ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا لقب تھا ابو البشر ثانی. پھر آپ کے ساتھ وہ کشتی کا واقعہ ہے کہ آپ نے کشتی کتنے عرصے میں بنائی، اور آپ کی کشتی جب رکی تو وہ جس پہاڑ پہ رکی اس پہاڑ کا نام جوتی تھا. یہ کوشچن آتا ہوتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ ترخان تھے، بڑھی تھے، اس لیے وہ کشتی بنائی انہوں نے. اچھا یہ سین دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو جو کوئی معجزہ عطا کیا وہ اس دور کے حساب سے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جس سے وہ اس کو چھوڑتے تھے وہ سام بن جاتا تھا، اس کو کہیں مارتے تھے تو وہاں سے پانی نکل آتا تھا. سمندر میں مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا. وہ اس وقت کی جو قوم تھی ان میں جادو ہوتا تھا، وہ جادوگر تھے، وہ جادو کو مانتے اور سمجھتے تھے. آج اگر آپ کے سامنے کوئی جادو کرے تو ہم کہیں گے یہ ٹرک ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، پر وہ ان کو سمجھ تھی. اس لیے وہ جب سارے آئے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تو وہ سب نے پھر اسلام قبول کر لیا اس وقت کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ قرآن مجید تھا، کیونکہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ یہ ادب میں، لٹریچر میں بڑے پاورفل تھے. وہ جانتے تھے، وہ اپنے آپ کو اتنا مانتے تھے کہ وہ باقیوں کو اجمی کہتے تھے، گونگے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر، اب حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ ملا، ایک تو وہ تھا کہ وہ کوڑ کی بیماری کا علاج تھا ان کے پاس. کوڑ کو انگریزی میں کہتے ہیں لیپروسی. یہ سوال آتا ہوتا ہے، لیپروسی کوڑ کی بیماری، وہ ایسے دانے نکل آتے تھے اور اس کے بعد بندے کی. اور پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو گاؤں میں یا ان کے ایریا میں کوڑ کی بیماری ہوتی تھی ان کو وہ باہر نکال دیتے تھے. باہر ان کے لیے آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف ٹاؤن، آؤٹ آف ولیج ایک سیٹلمنٹ بنی ہوتی تھی، وہ وہیں رہتے تھے. اور گاؤں سے کوئی بندہ وہاں پہ صبح آ کے کھانا ان کا رکھ جاتا تھا، پھر وہ آ کے لے جاتا تھا، پھر شاید شام